لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آغاز گفتگو سے قبل نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ پڑھنے کی کوشش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان، شکر اور کرم ہے کہ اس رب نے ہمیں ماہ رمضان مبارک میں نماز جمعہ کے لیے حاضری کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کرم و قبول فرمائے. ہمارے روزے، تراویح، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، تمام عبادات کو اپنی بارگاہ کرم و قبول کا درجہ عطا فرمائے. چند اہم اور ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کے ساتھ حاصل کروں گا. مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سماعت بھی فرمائیں گے اور انہیں اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس رب نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا اور مسلمان بنایا. آج پوری دنیا کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، مسلمان تعداد اور قوت دونوں کے اعتبار سے زیادہ ہے. دنیا کی 7 ارب آبادی میں 1 ارب اور 60 کروڑ کی آبادی صرف مسلمانوں کی ہے. عالمی سطح پر اسلام دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے. حالانکہ یہ رپورٹ ان کے اعتبار سے میں پیش کر رہا ہوں جو رپورٹ پیش کرنے کے دنیاوی اعتبار سے حق رکھتے ہیں. دنیا کا ہر چوتھا فرد مسلمان ہے. اسی طریقے سے واشنگٹن کی ریسرچ رپورٹ کے مطابق آنے والے چند سالوں کے اندر اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بننے والا ہے. یہ مذہب اسلام کی کیفیت. اور مسلمانوں کی آج کی تاریخ یہ ہے کہ تقریباً 56 سے 57 ممالک مسلمانوں کے قبضے کے اندر ہے. مگر آپ دیکھیے مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، مسلمانوں کی قوت اتنی زیادہ ہے، مسلمانوں کی طاقت اتنی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود آج مسلمان لاچار نظر آتا ہے، بے بس نظر آتا ہے. ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت ملنے کے باوجود مسلمان کو سکون کی کیفیت میسر نہیں ہے، چین کی نعمت اسے میسر نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ مسلمان کو ہر طرف سے مارا جا رہا ہے، ظلم و جبر کی آندھیوں میں اسے دھکیلا جا رہا ہے، ظلم و جبر کی چٹکیوں میں اسے پیسا جا رہا ہے. افطار کے وقت مسلمان کو گھروں سے نکال کر کے ظلم و تشدد کے ساتھ انہیں بے گناہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑ رہی. یہ ساری کیفیتیں تعداد اور قوت کے اعتبار سے ہم زیادہ ہیں، اس کے باوجود لاچار نظر آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب میں اس سلسلے میں غور کر رہا تھا تو مجھے ایک حدیث پاک نظر آئی. حدیث پاک سنیے. ہو سکتا ہے آج مسلمان کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جس بیماری کی وجہ سے آج تعداد اور قوت میں زیادہ ہونے کے باوجود مسلمان لاچار نظر آتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان ارشاد فرمایا، یوشک علیکم الامم، اے میرے صحابہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان کے اوپر کفر کی ساری طاقتیں ٹوٹ پڑے گی. جس طریقے سے پلیٹ کا کھانا کھایا جاتا ہے اسی طریقے سے کفر کی طاقتیں مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے گی. یعنی کیا مطلب کہ اگر ہم پلیٹ سے کھانا کھائے تو پلیٹ ہمارے خلاف احتجاج نہیں کرنے والی کہ چلو وہ ہمیں پلیٹ اٹھ کر کے ہمارا سر توڑ دے گی یا ہمیں تماچا نصیب کر دے گی. پلیٹ کے اندر اتنا احساس نہیں ہے.
اس کے اندر اتنی حساسیت نہیں ہے کہ وہ کھڑی ہو سکے یا بول سکے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، مسلمانوں کی کیفیت ایک زمانے میں ایسی ہی ہو جانے والی ہے کہ ان کے اوپر کفر کی ساری طاقتیں ٹوٹ پڑے گی اور یہ بے بس اور لاچار ہو کر کے رہ جانے والے۔ آج حالات دیکھ لیجئے دنیا بھر کے، مسلمانوں کو کہاں نہیں مارا جا رہا، مسلمانوں کے اوپر کہاں ظلم و جبر نہیں کیا جا رہا۔ آج ہر طرف سے مسلمان بیچارہ لاچار نظر آتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میری امت کے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کفر کی ساری طاقتیں ٹوٹ پڑے گی۔ اب صحابہ کرام جیسے پاکیزہ جماعت، انہوں نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ کیوں؟ وہ تو 313 ہوتے تھے، اس کے باوجود قیصر و کسریٰ جیسی طاقتیں بھی ان سے تھر تھر کانپ لیا کرتی تھی۔ وہ تو ان کی ایمانی طاقت تھی۔ انہوں نے صحابہ کرام جب یہ بات سنی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں میرے صحابہ، بل انتم یومئذ لکثیر، تم ابھی اس وقت 1,00,000 چند ہزار کی تعداد میں ہو، لیکن آنے والے زمانے کے اندر تمہاری تعداد ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ اربوں کی تعداد کے اندر ہوگی۔ صحابہ کرام نے جب اتنا پیارا منظر سنا اور اتنی بہترین تعداد سنی تو پھر عرض کیا، حضور تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود پھر انہیں کیوں مارا جائے گا؟ آج ہم 313 ہے تو قیصر و کسریٰ جیسے سپر پاور طاقتیں ہمارے کنٹرول کے اندر ہے، لیکن اس وقت تعداد زیادہ ہوگی، اس کے باوجود لوگ ہمیں ماریں گے کیوں؟ کفر کی ساری طاقتیں ہمارے اوپر کیوں برس پڑے گی؟ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے، آج اگر اسلامی معاشرہ اس جواب کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرے اور تلاش کرنے کی کوشش کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہی بیماری آج ہمارے معاشرے کو لگ گئی ہے جس کی بنیاد پر آج ہم لاچار اور مجبور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور جب اتنی زیادہ تعداد ہوگی پھر ہم مجبور کیوں ہو جائیں گے، پھر ہم کمزور کیوں ہو جائیں گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصابہم الوہن، اے میرے صحابہ، انہیں وہن کی بیماری لگ جائے۔ اللہ اکبر، کرم ہوا صحابہ کرام کا ہم پر۔ پوچھ لیا، ومل وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ وہن کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ امت اس وقت تباہ ہو جائے گی جب دنیا سے پیار کرنے لگے گی اور موت کو ناپسند کرنے لگے گی۔ آج حالات دیکھ لیجئے، مسلمانوں کے پاس پیسہ بھی بڑا زیادہ ہے، مسلمانوں کے پاس ڈگریاں بھی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود آج لاچار صرف اس وجہ سے کہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میں اس آنے والی امت کو تشنا نہیں چھوڑ رہا ہوں، اگر وہ ایسے لاچار اور مجبور ہو جائے تو ان کا علاج آج میں تمہیں بتا کر جا رہا ہوں۔ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ بعد والی امت تک یہ علاج پہنچا دینا، تاکہ جب بھی وہ کسی مجبوری اور لاچاری کے اندر پھنس جائے وہ اس کا علاج کر لیں، انہیں ضرور رب تبارک و تعالیٰ اپنی عظمت رفتہ واپس عطا فرما دے گا۔ کیا علاج؟ ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال کر کے موت سے پیار کرنا ہے، تب کہیں جا کر کے رب تبارک و تعالیٰ تمہیں پھر سے عزت عطا فرمائے، پھر سے عزت عطا فرمائے۔ تو آج دیکھیے ہماری کیفیت، کہاں مسلمان دنیا کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، کہاں مسلمان مرنے اور نہ مرنے کی توقع کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ اگر بوڑھے انسان سے بھی کہا جائے کہ چچا اب تم مسجد کی صفیں درست کر لو، نمازی بن جاؤ، ابھی تمہارے اب مرنے کا وقت آ گیا ہے، اب آخری عمر گزار رہے ہو تم، تو بیچارے بزرگ بھی کہتے ہیں کہ ابھی میں نے تھوڑی مرنا ہے، ابھی تو میں نے نوازوں کی شادیاں کرنی، ابھی تو میں نے پوتوں کی شادیاں کرنی ہے۔ تو یہ جملے ایسے ہیں جو بوڑھے انسان کو مرنے نہیں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور نے ارشاد فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا سے پیار کرنے لگے گی میری امت اور موت کو ناپسند کرنے لگے گی، تب ان کے اوپر کفر کی ساری قوتیں برس پڑیں گی۔ آج حالات یہی ہے، ہم نے دنیا سے پیار کرنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، کہ یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود کی زندگی ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ،
اگر زندگی گزارنا چاہو تو آخرت کی زندگی گزارو، وہی تمہارے لیے زندگی بہتر ہے۔ اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، یعنی جہاں کہیں بھی گناہ جنم لینے والا ہوگا وہاں ضرور بھی ضرور کہیں نہ کہیں دنیا کی محبت رچی بسی ہوگی۔ اسی وجہ سے آج اگر قوم مسلم گناہ کے اندر بھی آگے ہے تو صرف دنیاوی محبت کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا چیفا، دنیا ایک مردار چیز ہے اور اس کی طرف میں نکلنے والا جہنمی کتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم یہ سارا منظر ہماری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج قوم مسلم بے بس ہے، ہمارے پاس 57 ممالک موجود ہے، ہمارے پاس تعداد موجود ہے، ہمارے پاس قوت موجود ہے، لیکن صرف لاچار اس وجہ سے ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ ہم نے موت کو ناپسند کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگر آج بھی ہم اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال کر موت کو پسند کرنا شروع کر دیں، ضرور رب تبارک و تعالی ہمیں بہترین کامیابی کی راہ پر مسافر بنا دے گا۔ ایک مثال قرآن پاک کے ذریعہ میں دوں آپ کو کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے کیسے کیسے لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ آج ہمارے پاس کیا ہوگا؟ کروڑوں اربوں کی دولت ہوگی زیادہ سے زیادہ، لیکن ایک شخص ایسا گزرا ہے قرآن پاک کے اندر جس کا تذکرہ موجود ہے، جس کا نام ہے شداد، سنا ہوگا اپنے نام۔ اور یہ شداد ایسا تھا جس نے اپنی بادشاہت اور اپنی مملکت کے اندر اپنے اعتبار سے دنیا کے اندر جنت بنانے کی کوشش کی تھی، سرکشی کے طور پر۔ قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ اس نے پیغمبروں کی زبانی ساری باتیں سن رکھی تھی کہ جنت ایسی ہے ویسی ہے، تو اس نے سوچا کہ چلو میں جنت دنیا کے اندر بنا کر کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک بڑا شہر بنایا، کتنا بہترین شہر اور کیسا لاجواب شہر بنایا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے تھے، اس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے تھے، اور زبرجد اور یاقوت کے ستون ان عمارتوں کے اندر نصب کیے گئے تھے۔ اسی طریقے سے سنگریزوں کی جگہ پر آبدار موتی بچھائے گئے تھے۔ ہر محل کے ارد گرد جواہرات سے بنی ہوئی نہریں جاری کی گئی تھی۔ قسم قسم کے درخت زینت اور سائے کے لیے لگائے گئے تھے۔ یہ ساری اس نے جنت بنانے کی کوشش کی تھی۔ ایک شہر بسایا اور کتنا بہترین انداز میں شہر بسایا۔ اب جب اس کا جنت نما شہر تیار ہو گیا تو کاریگروں نے آ کر کے کہا بادشاہ سلامت، اب آئیے آپ اپنی جنت کا مشاہدہ کر لیجیے، نظارہ کر لیجیے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو دنیا کی محبت میں چلنے والے جہنمی کتے، ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک بات یاد رکھو، جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر کے اس کے حصول میں لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نشان عبرت بنا دیتا ہے، اس کا انجام بہت بڑا دردناک ہوتا ہے۔ اب یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ جب اسے بتایا گیا کہ اب تمہاری جنت تیار ہو گئی ہے، اب تم اس کا نظارہ کرنے کے لیے آ جاؤ۔ جب شداد اپنے آیان سلطنت کے ساتھ اپنی جنت کا مشاہدہ کرنے کے لیے پہنچا تو تھوڑی ہی دور باقی تھی اس کی جنت، ایک ہی منزل باقی تھی کہ ملک الموت تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا اور سارے کے سارے جو اس کے ساتھی تھے وہ سارے کے سارے موت کے گھاٹ اتر گئے، اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے۔ دیکھو یہ اپنی دنیاوی بنائی ہوئی جنت کا بھی مشاہدہ نہ کر سکا، یہ چلا تھا دنیا کے اندر جنت بنانے کے لیے، لوگ جنت کا مشاہدہ کرتے رہ گئے، دیدار کر لیا، آج وہ پوشیدہ ہے، لیکن جس نے جنت بنانے کا خواب دیکھا تھا جنت بنا لی، اس کے باوجود بھی وہ جنت دیکھ نہ سکا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اندر حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گمشدہ اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے صحرائے عدن سے اس شہر کے اندر پہنچ گئے جو شہر جنت کے طور پر شداد نے بنایا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب اس کی تمام زینتوں اور آرائشوں کو دیکھا تو انہیں بڑا تعجب ہوا، لیکن تعجب اس سے زیادہ اس پر ہوا کہ اتنا بہترین شہر ہے، اتنی زینت والا شہر، اتنی آرائشوں والا شہر ہے، لیکن اس کے باوجود اس شہر کے اندر کوئی انسان اپنی زندگی بسر نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے ثبوت کے طور پہ وہاں سے جواہرات لے لی اور آنے کے بعد حضرت امیر معاویہ کے پاس سیدھے گئے اور عرض کیا حضور میں نے ایک ایسا شہر دیکھا ہے جس کے ستون اس طریقے سے بنے ہوئے ہیں، جس کا محل اس طریقے سے بنا ہوا ہے،
اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑا تعجب ہوا، انہوں نے حضرت کعب احبار کو بلایا، چونکہ وہ تھے تورات کے بہترین عالم، انہوں نے حضرت کعب احبار کو بلایا، کعب احبار سے کہا کہ اے کعب احبار ذرا بتاؤ تو صحیح کیا دنیا کے اندر ایسا کوئی شہر ہے جس کا تذکرہ تم نے کہیں پڑھا ہو کہ جس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے ہو، زبرجد اور یاقوت کے ستون ان کی عمارتوں کے اندر نصب کیے گئے ہو، اسی طریقے سے ہر محل کے ارد گرد جواہرات سے بنی ہوئی نہریں جاری کی گئی ہو، قسم قسم کے درخت زینت اور سائے کے لیے نصب کیے گئے ہو، لگائے گئے ہو۔ اب حضرت کعب احبار نے جب یہ ساری صفتیں سنی، عرض کیا حضور ہاں اس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور یہ جنت شداد نے اپنے وقت کے اندر بنائی تھی۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ آپ کے زمانے کے اندر ایک مسلمان جس کی آنکھیں نیلی ہوں گی، قد چھوٹا ہوگا، اور اس کے ابرو پر ایک تیر ہوگا، اپنے اونٹ کی تلاش کے لیے جنت کے اندر پہنچنے والا ہے، شداد کی جنت کے اندر وہاں پہنچنے والا ہے۔ اتنے ہی دیر میں ابھی یہ تذکرہ فرما ہی رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن قلابہ تشریف لائے۔ حضرت کعب احبار نے جیسے ہی انہیں دیکھا ارشاد فرمایا، بخدا رب کعبہ کی قسم یہی وہ شخص ہے جو شداد کی جنت کے اندر جانے والا ہے اور اپنا اونٹ تلاش کرنے والا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے جنت بنانے کا خواب دیکھا، جنت بنا لی لیکن مشاہدہ نہ کر سکے، تو آج ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ میں دنیا کے اندر رہ کر کے بہت کچھ کما لوں گا اور بہت کچھ کر لوں گا، یہ ہماری خام خیالی ہے، اس کے اندر مبتلا ہو کر کے ہمارا انجام بڑا دردناک ہونے والا ہے۔ اس وجہ سے دنیا میں محبت کے اندر گرفتار نہ ہو، دین کو ساتھ لے کر کے چلو، دین تمہاری رہنمائی فرمائے گا کہ دنیا تم نے کہاں حاصل کرنی ہے اور کہاں نہیں حاصل کرنی۔ اسی وجہ سے یہ بہن والی بیماری دنیاوی محبت میں گرفتار لوگوں کو لگ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ وہن کی بیماری کے اندر مبتلا نہ ہو، غمگین نہ ہونا، اگر تمہارے پاس ایمان جیسے عظیم دولت موجود ہے تو تم ہی بلندی پر رہنے والے، تم ہی بلندی پر رہنے والے۔ اس پر ایک مثال پیش کروں کہ جن کے پاس وہن جیسی بیماری نہیں تھی، اللہ نے انہیں کیسی کامیابی عطا فرمائی، کتنی درجہ بلندی عطا فرمائی۔ ماہ رمضان مبارک کے اندر ایک جنگ لڑی گئی جس کا نام بڑی مشہور ہے، وہ جنگ غزوہ بدر، 17 رمضان مبارک کو لڑی گئی۔ صحابہ کرام نے روزہ رکھ کر کے حالت روزہ کے اندر 313 کی تعداد ہونے کے باوجود جس کھجور پر وہ سحری کیا کرتے تھے اسی کھجور سے افطاری کر لیا کرتے تھے، چند گھوڑے تھے، چند اثاثے تھے، یہ چھوٹا سا قافلہ میدان بدر کے اندر پہنچا تھا، لیکن ان کے اندر وہن کی بیماری موجود نہیں تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کی مدد معصوم فرشتوں کے ذریعہ فرمائی تھی، اور اس کے ذریعہ معصوم فرشتوں کے ذریعہ انہیں بہترین فتح نصیب ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، یہ وہن کی بیماری والے نہیں تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور جنگ ہوئی جس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر ہے، اس کو مفسرین نے بدر صغریٰ کا نام دیا ہے۔ اس کو سننا توجہ کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے اس کا جو بیان فرمایا کتنے بہترین انداز میں بیان فرمایا۔ قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ جب غزوہ احد مکمل ہوا تو غزوہ احد مکمل ہونے کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہم آئندہ سال مقام بدر کے اوپر ایک جنگ کرنے والے، ایک سال مکمل ہونے کے بعد ہم جنگ کرنے والے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ ہم ضرور جنگ کریں گے، انشاءاللہ ہم ضرور جنگ کریں گے۔ اب ایک سال مکمل ہوا، تیاریاں دونوں طرف سے مکمل۔ اب حضرت ابو سفیان اپنا لشکر لے کر کے مکہ المکرمہ سے نکلے۔ اللہ اکبر، دیکھو جب کسی کے دل کے اندر وہن کی بیماری نہیں ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کیسے مدد فرماتا ہے۔ جیسے ہی ابو سفیان اپنا لشکر لے کر کے مکہ المکرمہ سے نکلے تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا خوف ان کے اندر ڈال دیا، ان کے دل کے اندر پیدا کر دیا۔ اب وہ رعب زدہ ہو گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ اب اس کے بعد کہنے لگے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ کے لیے تیار ہے، صحابہ کرام بھی جنگ کے لیے تیار ہے، ادھر ابو سفیان اپنا لشکر لے کر کے نکل گئے، لیکن اب رعب طاری ہو گیا دل کے اندر مسلمانوں کا۔ نعیم ثقفی سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے کہ اب میری اس زمانے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا معاملہ طے ہو چکا ہے، میرا اس زمانے کے اندر
جنگ کا معاملہ طے ہو چکا ہے، لیکن اب میں ان سے مناسب نہیں سمجھتا کہ اس سال جنگ کروں۔ اب حضرت ابو سفیان نے اس وقت کہا کہ تم کسی بھی ہیلے اور تدبیر کے ساتھ مدینہ جا کر کے مسلمانوں کو جنگ کرنے سے روک لو۔ اللہ اکبر۔ دیکھو آج قرآن پاک کی اس بات کو سننا، اپنے سامنے رکھنا، اور آج کے حالات جو میڈیا کے اعتبار سے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں ان کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا کہ آج مسلمانوں کو کیسا ڈرایا جا رہا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کہاں ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ جب اس وقت کہا کہ نعیم ثقفی سے ابو سفیان نے کہ تم مدینہ منورہ کے اندر جا کر کے مسلمانوں کو جنگ کرنے سے روک لو، تو حضرت ابو سفیان کے کہنے کے مطابق نعیم ثقفی مدینہ منورہ پہنچا۔ اس نے مسلمانوں کو دیکھا کہ مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، فوراً ان کے پاس جا کر کے کہنے لگا تم یہاں کچھ چند لوگ ہو اور یہ جنگ کی تیاری کر رہے ہو، وہاں ابو سفیان نے لشکر جرار تیار کر لیا، تم اگر ان سے جنگ کرنے کے لیے جاؤ گے تو ایک بھی فرد تمہارا باقی نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے اس منظر کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہ لوگ تمہارے لیے لشکر جرار لے کر کے تیار ہیں، تم ان سے ڈرو، کہیں ان سے جنگ نہ کرنا ورنہ تم سارے کے سارے نست و نابود ہو جاؤ گے۔ جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی فزادہم ایمانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کے اندر اور اضافہ فرما دیا، ان کے نور ایمان کے اندر اور اضافہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا کہا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اے نعیم ثقفی ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں کسی سے کوئی ڈرنا نہیں ہے، بلکہ ہم حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا وظیفہ پڑھتے ہوئے میدان بدر کے اندر پہنچیں گے اور اللہ ہمیں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا، اللہ ہمیں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس وقت حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی بھی میرا صحابی میرے ساتھ نہیں آنا چاہتا ہے نہ آئے، میں تنہا محمد جا کر کے ابو سفیان سے جنگ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت تھے حالت کفر کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ دیکھو یہاں پر جب مسلمانوں کو وہاں پر ڈرایا گیا تو اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کے اندر اور اضافہ فرمایا۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء۔ آج اسی طریقے سے تو ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، امریکہ مسلمانوں پر حملہ کرنے والا ہے، وہاں سے مسلمانوں پر حملہ ہونے والا ہے، یہاں سے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، اگر تم نے اپنی مسجدوں کو اس طریقے سے آباد کیا تو تمہیں اس طریقے سے مارا جائے گا، اگر تم نے داڑھی رکھی تو تمہیں مارا جائے گا، کوئی نوکری نہیں دے گا۔ یہ سارے ڈراوے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، کہ یہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے تمہیں دھمکاتا ہے، خوف دلاتا ہے، ڈرو نہیں، فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین، تم ان سے نہ ڈرو، اگر ایمان والے ہو تو مجھ سے ڈرو، میں تمہیں بہترین کامیابی عطا کروں گا، میں تمہیں بہترین کامیابی عطا کروں گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر ہمیں رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی ہے، ہمیں کسی سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر خوف زدہ ہونا ہے تو صرف اپنے رب سے ہو، اپنے رب کا خوف اپنے دل کے اندر رکھو۔ اگر ہم نے اپنے رب کا خوف اپنے دل کے اندر رکھا تو رب تبارک و تعالیٰ ہمارا خوف ہر ایک کے دل کے اندر رکھے۔ آج بیماری یہ ہے کہ ہم نے رب کا خوف نکال کر کے سب کا خوف اپنے اندر ڈال دیا ہے، اس وجہ سے سب کا خوف ہم نے جب اپنے اندر ڈال دیا تو بہن کی بیماری پیدا ہو گئی۔ سب کا خوف نکال دو، رب کا خوف داخل کر دو، انشاءاللہ ضرور رب تبارک و تعالیٰ ہمیں بہترین کامیابی عطا فرمائے۔ یہ قرآن ہے، کتنے بہترین انداز میں بیان فرمایا گیا کہ یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے چیلوں اور چپاٹوں سے تمہیں ڈراتا ہے اور دمکاتا ہے، تمہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنا پیارا کلام ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اتنے پیارے کلام کو پڑھنے کی نوبت جب آتی ہے یا سننے کی نوبت آتی ہے تو مسلمان اس کے اندر بھی غفلت کرتا جا رہا ہے۔ ماہ رمضان کتنی بہترین نعمتیں لے کر کے آتا ہے، انہی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہمارے لیے یہ لے کر کے آتا ہے کہ ہمیں پورا قرآن پاک تراویح کے اندر سننے کو ملتا ہے اسی ماہ رمضان کے اندر۔ لیکن کئی جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان جب تراویح ہوتی ہے تو پیچھے بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جب امام صاحب یا حافظ صاحب رکوع کے اندر جائیں گے اس وقت دوڑتے ہوئے مسجد کے اندر آئیں گے اور رکوع کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ وہن والی بیماری، یہ ایسی بیماری ہے جو ہمیں لوگوں سے خوف زدہ کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے لوگوں سے نہ ڈرو، قرآن پڑھتے جاؤ، اللہ تمہارے ایمان کے اندر اور اضافہ فرمائے۔ اس وجہ سے قرآن کو سنو بھی تو سن کر بھی انشاءاللہ ضرور رب تبارک و تعالیٰ تمہیں بہترین کامیابی عطا فرمائے۔ اگر تمہیں قرآن سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن سنو، سننے کی برکت سے بھی اللہ ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔
تو قرآن پاک کی تراویح ہو رہی ہو تو مکمل سننے کی کوشش کرو، لطف اندوز ہو جاؤ، اس سے لطف حاصل کرو کہ اللہ نے ہمیں بہترین نعمت عطا فرمائی ہے ماہ رمضان میں قرآن پاک سننے کی بہترین نعمت۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تمہیں وہن کی بیماری کے اندر مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس ایمان جیسی عظیم دولت موجود ہے تو میں تمہیں پہلے نمبر پر رکھنے والا ہوں۔ اس وجہ سے اگر آج ہمارے پاس ایمان ہے، وہن نہیں ہے، تو ضرور رب تبارک و تعالی ہمیں اپنی عظمت رفتہ واپس عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک ضروری اعلان جیسا میں نے پہلی جمعہ کو بھی کیا تھا ماہ رمضان کی، کہ نوری تربیتی سینٹر کو آپ اپنے تعاون میں ضرور یاد فرمائیں۔ الحمدللہ ہمارے حافظ مشتاق صاحب قبلہ اور الحاج شبیر پٹیل صاحب قبلہ باہر بک لے کر کے بیٹھتے ہیں، تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں تعاون فرما کر ضرور ثواب دار حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔